السلام علیکم، اے ایس اسٹوری ڈائجسٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام ساجد ہے۔ ماسٹر کرنے کے بعد مجھے ایک سرکاری محکمے میں بہت اچھی جاب مل گئی۔ جیسے ہی مجھے جاب ملی، میرے گھر والوں کی میری شادی کی سوجی اور رشتے کی ڈھونڈ ہونے لگی۔ میری ماں اور بہن میرے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ تلاش کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ سینکڑوں رشتے دیکھے، مگر ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ریجیکٹ کر دیا۔ بالآخر 2 سال کی تلاش کے بعد انہیں ایک لڑکی پسند آئی، جس کی میرے ساتھ فوراً منگنی کر دی گئی۔ 6 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بڑا بھائی تھا۔ دونوں طرف سے شادی کی بھرپور تیاریاں شروع ہو گئی۔ دیکھتی ہی دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا اور وہ دن آ گیا جس دن میری زبردست طریقے سے شادی ہو گئی۔ میری بیوی نسرین میں ہر وہ بات موجود تھی جس کی تمنا ہر مرد کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت، سلیقہ دار، پڑھی لکھی اور گھرداری میں طاق ہونے کے ساتھ ساتھ ہر رشتے کا احترام اور ان کی اہمیت کو سمجھتی تھی۔ میری بہنوں کے ساتھ سہیلیوں کی طرح رہتی، زندگی ہنسی خوشی گزر ہونے لگی۔ حیرت انگیز طور پر میری پروموشن ہو گئی، جبکہ میری سروس کو ابھی بمشکل 4 سال ہوئے تھے۔ پروموشن ہوئی تو 8,000 روپے تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ شادی کے ابتدائی 5 سالوں میں اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا۔ میری بڑی بہن کی شادی نسرین نے اپنے کزن سے کروا دی۔ میں صبح کو آفس جاتا اور شام کو 5 بجے گھر لوٹتا تھا تو بہت تھک جاتا۔ نسرین بھی رات گئے تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور ساتھ ساتھ 2 بیٹوں کو بھی سنبھالتی۔ زندگی بہت ہی بڑے آرام سے گزر رہی تھی۔ محلے میں ہونے والی ایک شادی کا کارڈ آیا جس میں ہم سب گھر والوں کو بلایا گیا تھا۔ چھٹی کا دن تھا اور ہم سب بھی تیار ہوئے اور شادی میں چلے گئے۔ جب بارات آئی تو ان کے ساتھ ایک شادی شدہ جوڑا آیا۔ مرد کی شکل واجبی سی تھی، مگر اس کی بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور بہت ہی شوق اور چنچل بھی تھی۔ اس نے خوب سارا میک اپ کیا ہوا تھا اور بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میری نظریں بار بار اس عورت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا بار بار دیکھنا اس عورت نے بھی نوٹ کیا۔ 3-4 مرتبہ اس نے بھی میری طرف پلٹ کر دیکھا اور ہلکی سی مسکرا دی۔ اسی اثنا میں کھانا کھل گیا اور پورے حال میں افراتفری مچ گئی۔ میں نے بھی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تو وہ عورت ایک سائڈ پر مجھے کھڑی نظر آئی۔ میری بیوی میرے بچے کا پیمپر چینج کرنے گئی تھی تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس عورت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دھیرے سے پوچھنے لگی کہ زندگی میں کوئی خوبصورت عورت نہیں دیکھی؟ تو میں نے کہا بہت دیکھی ہیں، مگر آپ جیسی خوبصورت حسین پری چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی اور جواب میں کہنے لگی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے بولا آپ شادی شدہ لگتی تو نہیں، اتنی ینگ، خوبصورت اور سمارٹ ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو بہت مینٹین رکھا ہوا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ اور زیادہ خوش ہوئی۔ پھر اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا کہ بندہ ناچیز کو ساجد کہتے ہیں، ایک سرکاری ادارے میں افسر ہوں۔ یہ سن کر وہ بولی ہاں جی مزے میں ہیں، پھر تو آپ۔ پھر اس نے میرا ازدواجی سٹیٹس پوچھا تو میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا جی ہاں، بدقسمتی سے شادی شدہ ہوں اور 2 بیٹوں کا باپ بھی ہوں۔ بدقسمتی سے کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ بس کیا بتاؤں، ایک لمبی داستان ہے، پھر کبھی صحیح۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام سمیرہ بتایا۔ الغرض کھانا کھانے تک ہماری دوستی بھی ہو گئی اور موبائل نمبر کا تبادلہ بھی ہو گیا۔ پھر میں دوبارہ اپنی فیملی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر واپس آئے تو شام کو کچھ مہمان آ گئے۔ یہ سب ان کی خاطرداری میں مصروف رہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد 9 بجے کے قریب نسرین سو گئی کیونکہ دن کا فنکشن تھا اور وہ تھکی ہوئی تھی۔ رات 10 بجے کے قریب مجھے اس کا میسج آیا۔ میں نے اپنے موبائل کی رنگ ٹون بند کر لی اور 1 بجے تک ہماری SMS پر بات ہوتی رہی۔ اگلے دن اس کا میسج موصول ہوا، پلیز کال می۔ میں نے سب کام چھوڑ چھاڑ کر اسے کال کی اور تفصیلی تعارف حاصل ہوا۔ سمیرہ نے بتایا کہ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس کی خالہ نے اسے پالا پوسا تھا۔ صبح سے رات گئے تک دن کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ پھر اس خالہ نے ایک جگہ اس کا رشتہ طے کیا اور میں شہر میں آ گئی۔ بہت ہی جلد اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر ایک فراڈیا انسان ہے۔ اس نے میری خالہ کو بتایا تھا کہ وہ بہت امیر انسان ہے اور اس کا بہت بڑا بزنس ہے، مگر وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اس آدمی نے چکنی چپڑی باتیں کر کے مجھ سے شادی کر لی، مگر نہ تو اس کے پاس کوئی جائیداد تھی اور نہ ہی کوئی کام، بس سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ لوگوں کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ گھر کے اخراجات تو بہت ہوتے ہیں، ایسے میں کون گھر کے اخراجات پورے کرتا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے شوہر کا بھائی دبئی سے 20,000 روپے اسے ماہانہ بھیجتا ہے، جس میں سے مکان کا کرایہ اور یوٹیلٹی بلز وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور جو باقی تھوڑے بہت سے پیسے بچتے ہیں اس میں پورا مہینہ مشکل سے گزرتا ہے۔ آپ کے شوہر آخر کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی اصل میں وہ دبئی اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہے۔ بہن بھائیوں نے مل کر گھر بیچ دیا اور 10 لاکھ روپے میرے شوہر کو اس کا حصہ دے دیا۔ انہوں نے وہ روپے ایک ایجنٹ کو دے دیے ہیں جو دبئی جانے کے لیے میرے شوہر کا بندوبست کر رہا ہے۔ وہ اسی انتظار میں ہے کہ اس کا ویزا کب لگتا ہے۔ اب روزانہ باتیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ سمیرہ مجھ سے موبائل بیلنس مانگنے لگی۔
مختلف بہانوں سے پیسے بھی مانگنے لگی، مگر میرا اصرار تھا کہ مجھ سے علیحدگی میں ملو، تو وہ کہتی تھی کہ اس کا شوہر سارا دن گھر میں رہتا ہے تو میں کس طرح علیحدگی میں مل سکتی ہوں۔ پھر اس نے مجھے مشورہ دیا، تم میرے شوہر سے دوستی لگا لو، اسی بہانے ہمارے گھر آ جایا کرو۔ میں نے پوچھا دوستی کس طرح لگاؤں؟ کہنے لگی کہ ہم فلاں بجے مارکیٹ میں جا رہے ہیں، تم بہانے سے وہاں آ جانا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اس دن آفس سے جلدی نکل آیا اور اس کی بتائی ہوئی مارکیٹ پہنچ گیا جہاں سمیرہ اور اس کا شوہر نے آنا تھا۔ وہ دونوں آ چکے تھے اور گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں خرید رہے تھے۔ ایک آدھ چیز میں نے بھی خرید لی اور اس کے شوہر سے ملاقات کی، اس کو بتایا کہ میں شادی میں آپ سے ملا تھا۔ پھر اس کے بعد میں ان دونوں کو ایک بڑے ہوٹل میں لے گیا جہاں ان کی تواضع کی اور ان کے منع کرنے کے باوجود اپنی کار میں ان دونوں کو چھوڑنے ان کے گھر گیا۔ میں نے اس کے شوہر کا موبائل نمبر بھی لے لیا اور اس کے ساتھ بھی گپ شپ لگایا کرتا۔ مہینے میں 3-4 بار ان کے گھر جاتا۔ میں نے خاص بات نوٹ کی کہ میں جب بھی ان کے گھر جاتا تو سمیرہ نے خوب میک اپ کیا ہوتا تھا اور ہر وقت بنی سوری رہتی تھی، بازاری اشیاء سے میرا تواضع کرتی تھی۔ کبھی بھی میں نے اس کو باورچی خانے میں نہیں دیکھا، ہر وقت اس نے ماڈرن لباس تن کیا ہوتا۔ میں حیران ہوتا کہ وہ سب کچھ کیسے افورڈ کر لیتی ہے۔ میری زندگی تو پہلے بہت خوشگوار گزر رہی تھی، ہر سکھ چین اور آرام میسر تھا۔ میری بیوی نسرین مجھ سے بہت پیار کرتی، ہر طرح سے میرا خیال رکھتی۔ ہماری شادی کو 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، مگر کبھی ایک بار بھی لڑائی نہ ہوتی۔ جب اس نے اپنے گھر جانا ہوتا تو صبح میرے ساتھ جاتی اور آفس سے واپسی پر میں اسے ساتھ لے آتا۔ گھر کے کاموں میں بھی بہت ماہر تھی، اس کی تربیت بہت اچھی طرح اور شاندار ہوئی تھی۔ وہ ہر طرح سے پرفیکٹ عورت کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں نا، جب بھرے پیٹ کے ساتھ انسان کو ہر طرف سے سکون اور آرام ملے تو انسان مستی کرنے پر اتر آتا ہے۔ تو مجھ پر بھی وہ مستی طاری ہو گئی۔ حالانکہ میں سمیرہ کے ساتھ دل لگی کر رہا تھا اور سیریس نہیں تھا، بس وہ مجھے بہت پرکشش لگتی تھی، بس سسرے سے ایک بار حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ میرے ساتھ نہیں آ رہی تھی، کبھی تنہائی اور علیحدگی میں نہیں ملی تھی۔ اس سے ملاقات ہمیشہ اس کے گھر پر ہوتی۔ وہ دور رہ رہ کر مجھے بہت تڑپا رہی تھی اور فون پر اتنے پیار سے بات کرتی کہ لگتا تھا کہ وہ صرف میری ہے، مگر میری دسترس سے بہت دور ہے۔ وہ کال پر اپنے پیار کا اظہار کرتی، مجھ سے محبت کر کے جتلاتی۔ جواب میں بھی پیار کا اظہار کرتا، مگر میں اسے دل سے پیار نہیں کرتا تھا، بس وہ صرف میری ضد بن گئی تھی جس کی قربت میں صرف ایک بار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے موقع نہیں دے رہی تھی اور مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ انہی معاملات میں 3 ماہ گزر گئے۔ اب وہ مجھ سے شادی کے لیے زور دے رہی تھی، اپنے خاوند سے بہت تنگ آ چکی تھی اور روز بروز اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ تنگ آ کر اسے شوہر نے طلاق دے دی کیونکہ اس کا ویزا لگ چکا تھا اور وہ اس کو طلاق دے کر دبئی چلا گیا۔ یہ سب کچھ اس نے مجھے کال کر کے بتایا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا اس شہر میں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی اور اس نے عدت بھی گزارنی تھی، تو اسی مکان میں رہائش پذیر رہی جدھر وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی تھی۔ 4-5 مہینے میں اس کے مکان کا کرایہ ادا کرتا رہا، اس کی باقی ضروریات کا بھی خیال رکھا۔ عدت کے دنوں میں وہ ایک بار بھی مجھ سے نہ ملی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پردے میں ہے۔ جیسی اس کی عدت پوری ہوئی، اس کا دن رات مجھ سے شادی پر اصرار بڑھنے لگا۔ اب وہ مجھے بلیک میل کرنے لگی، کہتی کہ میں نے اپنے خاوند سے تمہارے خاطر طلاق لی۔ میرے سب SMS اور ہمارے فون پر ہونے والی سب باتیں اس نے ریکارڈ کی ہوئی تھی۔ وہ بولی اگر تم نے ٹال مٹول کی تو میں یہ سب ثبوت تمہاری بیوی کو دکھا دوں گی اور پھر اپنی جان لے لوں گی اور اس کا الزام تمہارے سر پر ہوگا، پھر سب کو تمہاری اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ میں ان ساری باتوں سے ڈر گیا، یہ سوچ کر نکاح کر لیا کہ میں کچھ عرصے بعد جب اس سے دل بھر جائے گا تو اسے اچھی خاصی رقم دے کر جان چھڑا لوں گا۔ ویسے بھی اب سمیرہ میری کمزوری بن گئی تھی، میں ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گھر بہانہ بنایا کہ آفس کے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، 4-5 دن بعد ہی آؤں گا۔ آج شادی کی پہلی رات تھی، میں بہت خوش تھا۔ سمیرہ کو پا کر ایسے لگتا تھا جیسے میں نے دنیا کی ہر نعمت پا لی ہو۔ وہ لال جوڑا پہنے بیڈ پر بیٹھے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا کمرہ اس کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس جا کر بیٹھا اور گھونگھٹ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ آج وہ بالکل 14ویں کے چاند جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک گولڈ کی رنگ نکالی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اس میں پہنا دی۔ پھر میں اس کے اتنے قریب ہو گیا کہ مجھے کسی بات کا ہوش ہی نہ رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ واش روم سے نہا کر نکلی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ سر سے گنجی تھی اور اس کے سر پر بہت سارے دانے بنے ہوئے تھے۔ شاید اسی کوئی خطرناک بیماری تھی۔ جیسے ہی سمیرہ نے مجھے دیکھا، پا کر جلدی سے اپنی وگ اٹھا کر پہن لی۔ میں اسے دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا۔ تم بغیر میک اپ کی تھی، اس کا گہرا سانولا رنگ تھا اور انتہائی بدصورت شکل کی تھی۔ یہ سب میک اپ کا کمال تھا۔ میں برے طریقے سے پھنس چکا تھا، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں کتنی آسانی سے بیوقوف بن گیا۔ اوپر سے سمیرہ میں نخرہ بھی بہت تھا، کوئی کام بھی نہیں آتا تھا۔ کھانا پکانا تو دور کی بات، چائے تک نہیں بنانی آتی تھی۔ میرے اللہ، میں کدھر پھنس گیا؟ جب میں نے اس سے پوچھا یہ سب کیا ہے تو وہ کہنے لگی مجھے بہت خطرناک قسم کی الرجی ہے اور یہ الرجی صرف سر پر ہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے ٹینڈ کروائی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل بھی نہیں۔ اب اس کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ چکا تھا۔
تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ سے وگ اتاری اور ایک کریم سر پر لگانے لگی جس کی بدبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ مجھے اب اس سے گن آ رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ کریم لگانے کے بعد وہ ایک ادائے خاص ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کرنے لگی اور میں دل ہی دل میں اسے کوس رہا تھا۔ مجھے کہنے لگی بازار سے ناشتہ لے کر آؤ۔ میں بہت ہی برے دل سے بازار سے ناشتہ لے کر آیا۔ اس نے اصرار کیا کہ ہنی مون منانے کے لیے مری چلتے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اگلے ہفتے چلنے پر راضی کیا۔ اب وہ کہنے لگی کہ بازار چلیں، اس نے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ دوپہر کا کھانا ہم نے ہوٹل میں کھایا، ادھر ادھر گھومتے رہے۔ رات طبیعت کا بہانہ کر کے میں دوسرے کمرے میں سو گیا۔ اگلے دن پھر گھر کی کچھ چیزیں لینے کے بہانے ہم مارکیٹ میں گھومتے رہے کہ اچانک میری بیوی مجھے وہاں شاپنگ کرتے نظر آئی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، میرے پاس آ گئی اور حیران ہو کر مجھ سے پوچھنے لگی ساجد آپ تو دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، آپ واپس کب آئے؟ میں گمسم کھڑا حیران پریشان تھا۔ اس نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ اتنا میں سمیرہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ نسرین مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ عورت کون ہے؟ میرے بولنے سے پہلے ہی سمیرہ بولی میں ساجد کی بیوی ہوں۔ ویسے آپ کون ہیں؟ کیا کہا تم نے؟ آپ نے سنا نہیں؟ میں ساجد کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر نسرین حیران رہ گئی۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نظر جھکائے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نسرین نے پوچھا کیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے؟ تو میں نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ اس کے بعد نسرین وہاں ایک منٹ بھی نہیں رکی۔ میں نے سمیرہ کو ساتھ لیا، اسے گھر چھوڑ کر اپنے گھر گیا تو نسرین اپنا سارا سامان سمیٹ چکی تھی اور اپنے میکے جانے کے لیے گھر سے دونوں بیٹوں اور سامان کو لے کر وہ اپنے میکے چلی گئی۔ میری امی اور بہنوں کو بھی میری دوسری شادی کا پتہ چل گیا۔ سب نے سر پکڑ لیے۔ امی نے مجھ سے پوچھا یہ تم نے کیا کر دیا؟ بس اماں ایک غلطی ہو گئی، مجھ سے گھر میں سوگواری سی تاری تھی۔ وہ رات میں نے اپنے بیڈ روم میں تنہا گزاری۔ بار بار سمیرہ کی کالز آ رہی تھی مگر میں نے اس کی کال پک نہیں کی۔ تنگ آ کر میں نے اپنا موبائل بند کر دیا۔ اگلی صبح نسرین کے گھر گیا اور وہاں مجھے کسی نے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ مجبوراً میں واپس لوٹ آیا۔ پھر اچانک مجھے نسرین کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی ہے، اب وہ واپس نہ آئے گی۔ ادھر سمیرہ مجھے کہنے لگی تم اسے طلاق دے دو، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ خیر میں سمیرہ کو لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اگلے ہی روز اچانک ہمارے گھر پولیس آ گئی۔ مجھے اور سمیرہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہم پر الزام تھا کہ میں نے پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کی ہے۔ 3-4 دن اور راتیں ہم نے جیل میں گزاری۔ 5ویں روز ہماری ضمانتیں ہوئی۔ پولیس نے چلان بنا کر ہمارا مقدمہ عدالت میں بھیج دیا۔ جو نکاح میرا سمیرہ کے ساتھ ہوا تھا اس نکاح نامے میں مجھے کوارا ظاہر کیا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا اس وقت میری عقل گھاس چرنے گئی ہوئی تھی۔ ایک بہروپیہ عورت کے چکر میں کیا کر بیٹھا۔ نسرین نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا اور بہت سارے بندے صلح صفائی کروانے کے لیے بھیجے مگر کچھ نہ ہوا۔ اب نسرین ضد پر اڑ گئی تھی اور بس علیحدگی چاہتی تھی۔ اس کی جس کزن کے ساتھ میری بہن کی شادی ہوئی تھی اس نے اس کے کہنے پر میری بہن کو طلاق دے دی۔ وہ روتی ہوئی ہمارے گھر میں آ پہنچی۔ میں نے غصے میں آ کر نسرین کو طلاق دے دی۔ 3 ماہ کے بعد عدالت نے مجھے اور سمیرہ کو پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرنے پر اور اپنے آپ کو کوارا ظاہر کرنے پر غلط بیانی کا جرم ثابت ہونے پر 6 ماہ کی قید سنائی۔ ہمارے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ 6 ماہ جیل میں رہنے کے بعد جب میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ مجھے سرکاری نوکری سے بھی برخاست کر دیا گیا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے کار بھی بیچ دی۔ جو جمع پونجی میرے پاس تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ میری 4 بہنیں ہیں جن میں سے ایک طلاق یافتہ ہے اور گھر میں ایسی ہی بیٹھی ہے۔ نسرین نے عدت پوری کرنے کے بعد اپنے کزن سے شادی کر لی اور وہ میرے بیٹوں کو بھی مجھ سے ملنے نہیں دیتی۔ شکر ہے کہ مکان میرا اپنا ہے ورنہ تو ہم بھی دربدر ہو جاتے۔ میں نے پیٹ پالنے کے لیے ایک فیکٹری میں 20,000 پر منشی کی نوکری کر لی۔ گھر میں بہنیں سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں۔ سمیرہ اب بھی میرے ساتھ ہے۔ میں نے ابھی تک اسے طلاق نہیں دی کیونکہ طلاق دینے کی صورت میں مجھے اسے 5 لاکھ دینا ہوگا جو اس نے نکاح نامے میں لکھوایا تھا۔ اتنی بڑی رقم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا مگر وہ مجھے ڈائن لگتی ہے۔ اس کی منحوس شکل دیکھنے کو میرا دل نہیں کرتا اور وہ گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرتی۔ سارا دن میری ماں اور بہنوں سے لڑتی رہتی ہے۔ زندگی بہت تنگی میں گزر رہی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ دوسرے کی بیوی صرف دیکھنے کی حد تک ہی اچھی ہوتی ہے۔ کسی عورت کے پیچھے اپنا ہنستا بستا گھر برباد نہ کریں جیسے میں نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا اور آج بہت پچھتا رہا ہوں۔